الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے اسلامیات کا اگلا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ بعثت سے ہجرت تک ہے، یعنی کہ نبی پاک کو نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک کا جو دور ہے اس کے اہم سوال کرتے ہیں، جو خاص کر FPSC اور PPSC کے 1 پیپر میں بارہ بار جو ہے پوچھے گئے ہیں۔ تو چلیے جی، بغیر دیر کیے سوال شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمارے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی 609 عیسوی میں، 610 عیسوی میں، 611 عیسوی میں، 612 عیسوی میں۔ تو جب ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے تو اس وقت 571 عیسوی تھا، اور 40 سال کی عمر میں ان پر جو ہے وحی نازل ہوئی تھی۔ تو 571 میں اگر 40 جمع کریں تو 611 بنتا ہے، لیکن اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو وہ 610 بنتا ہے۔ تو پہلی وحی نازل کب ہوئی جی؟ 610 عیسوی میں۔ کب ہوئی جی؟ 610 عیسوی میں۔ درست جواب ہوگا 610۔ دوسرا سوال ہے، پہلی وحی میں سورت الگ کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ 3، 4، 5، ان میں سے کوئی نہیں۔ اقرا اقرا جو ہے کے نام سے یہ سورت الگ جو ہے نازل ہوئی تھی، تو اس میں ٹوٹل 5 جو تھی وہ آیات تھی۔ درست جواب 5۔ سوال نمبر 3 ہے، وحی کے چند روز، یہ روش نہیں بلکہ روز ہونا تھا، روز ہے، روز ہو گیا۔ وحی کے چند روز بندش کے بعد کس سورت کی آیات نازل ہوئی؟ سورت مدثر، سورت صف، سورت توبہ، سورت یاسین۔ تو چند روز بندش کے بعد سورت مدثر کی آیات نازل ہوئی دوسری دفعہ۔ نیکسٹ سوال ہے، کل کاتب وحی کی تعداد کتنی ہے؟ 40، 41، 42، 43۔ تو کل کاتب وحی جو اسلام میں ہیں وہ 42 ہیں۔ تو جواب ہے 42۔ نیکسٹ سوال ہے، فرشتے کس صحابی کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے؟ زید بن حارثہ، مصعب بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، وحی قلبی۔ تو کس کی شکل میں جی؟ وحی قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ درست جواب ہے وحی قلبی۔ چھٹا سوال ہے، کس کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی کوششوں سے جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ درست جواب ہوگا حضرت ابو بکر۔ سوال نمبر 7 ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا اصل نام عروی تھا۔ کیا تھا جی؟ عروی اصل نام تھا۔ نام ام جمیل بھی اسے کہتے تھے، لیکن اصل نام عروی تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، بعثت سے پہلے ابو لہب کے کس بیٹے کی حضور کی بیٹی رقیہ سے شادی ہوئی؟ تو نبی پاک کی 2 بیٹیاں، ان کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، لیکن بعثت کے بعد ابو لہب نے نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ ہمیں اپنے راستے سے بھٹکاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ جو ہے ایک اپنا ہی دین لے کر آئے ہیں۔ تو نبی پاک کی بیٹی حضرت رقیہ جو ہیں ان کی شادی عتبہ سے ہوئی تھی، اور ام کلثوم جو ہے ان کی شادی عتیبہ سے۔ یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں جو ابو لہب کے بیٹے تھے۔ تو اب درست اس سوال کا درست جواب کیا ہوگا؟ 8واں سوال، بعثت سے پہلے ابو لہب کے کس بیٹے کی حضور کی بیٹی رقیہ سے شادی ہوئی؟ عتبہ، عتیبہ، ولید، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہوگا عتبہ۔ کیا ہوگا جی؟ عتبہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بعثت سے پہلے ابو لہب کے کس بیٹے کی شادی حضور کی بیٹی ام کلثوم سے ہوئی؟ عتبہ، عتیبہ، ولید، شیبہ۔ تو یہ عتیبہ سے ہوئی تھی۔ درست جواب ہوگا عتیبہ۔ سوال نمبر 10 ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کس کی بہن تھی؟ ابو جہل، ابو سفیان، معاویہ، ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو لہب کی بیوی جو ام جمیل ہیں وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو سفیان کس کا بیٹا تھا؟ معاویہ، امیر، حرب، نوفل۔ تو وہ ابو سفیان جو تھا وہ حرب کا بیٹا تھا، اور حرب جو تھا وہ امیہ کا بیٹا تھا۔ نیکسٹ کویشچن میں ہے، ابو سفیان کا سلسلہ نسل ابو عبد مناف کے کس بیٹے سے جا ملتا ہے؟ تو
عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، نوفل، عبد شمس، ہاشم۔ تو ابو سفیان کا سلسلہ جو ہے عبد شمس سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ عبد شمس جو تھے ان سے آگے بنو امیہ جو ہے ان کی نسل بڑی، اور ہاشم سے آگے جو ہے ہمارے نبی پاک کی نسل ہے۔ 13واں سوال ہے، نبی پاک کا سلسلہ نسل عبد مناف کے کس بیٹے سے ملتا ہے؟ تو یہ عبد مناف کے بیٹے ہاشم سے جا کر ملتا ہے۔ مطلب، نوفل، عبد ہاشم، یہ چاروں بھائی تھے، تو ہاشم سے نبی پاک کا سلسلہ ملتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ابو لہب کی بیوی کو قرآن میں کیا لقب دیا گیا ہے؟ حمالۃ الحطب، حطب الحمالت، حطب القبرا اور حطب الکافرین۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ نبی پاک پر روزانہ جو ہے گلی میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور نبی پاک پر جو ہے نا طرح طرح کے ظلم کرتی تھی، تو اس لیے اس کو قرآن میں لقب دیا گیا ہے حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکڑیاں ڈھونے والی۔ حضرت بلال کس کے غلام تھے؟ خلف بن امیہ، امیہ بن خلف، حرب بن امیہ، امیہ بن عبد شمس۔ تو خلف بن امیہ کے وہ غلام تھے، دوست جواب ہے خلف بن امیہ۔ 16واں سوال ہے، کس کا چچا اسلام قبول کرنے کی پاداش میں چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا تھا؟ عبار بن یاسر، مصعب بن عمیر، عفان بن عثمان اور زید بن حارثہ۔ دوست جواب ہے عثمان بن عفان، عثمان بن عفان۔ سوال نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں جی۔ حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے کس صحابی نے آزاد کرایا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کو امیہ بن خلف سے آزاد کروایا تھا، کیونکہ وہ ان پر جو ہے نا بڑا ظلم کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، حالات کی شدت کی وجہ سے بوجہ قبول اسلام کے صحابی کی کھال ادھیڑ دی گئی؟ مصعب بن عمیر، عمار یاسر، عثمان بن عفان اور بلال حبشی۔ تو مصعب بن عمیر جو تھے ان پر یہ ظلم کیا گیا۔ سوال نمبر 19 ہے، عمار یاسر جو اسلام کے پہلے شہید کہلائے وہ کس کے غلام تھے؟ بنو کنانا، بنو سعد، بنی زورہ اور بنو مخزوم۔ تو بنو مخزوم کے غلام تھے۔ عمار یاسر کو اسلام کے پہلے شہید بھی کہا جاتا ہے، اور عمار یاسر کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حضرت سمیہ۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید عورت کو کس نے شہید کیا؟ تو ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے اور تینوں نے۔ ابو جہل نے ان کو تیر مار کر شہید کیا تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، نماز پڑھتے وقت کس نے نبی کی پیٹھ پر اوجری ڈال دی؟ عبداللہ بن ابی سلول، عقبہ بن ابی معیط، عبداللہ بن ابی، تینوں نے۔ تو درست جواب ہے عقبہ بن ابی معیط، اس نے نبی پاک کی پشت پر اوجری ڈال دی تھی۔ سوال نمبر 22 ہے، اسلام میں پہلا خون کس نے بہایا؟ وہی کلبی، عمر بن العاص، سعد بن ابی وقاص، کسی نے بھی نہیں۔ تو درست جواب ہے سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی راہ میں پہلا خون جو ہے وہ بہایا تھا۔ سوال نمبر 23 ہے، شق القمر کا واقعہ نبی 5 نبی میں کہاں پیش آیا؟ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مکہ میں۔ تو یہ مینا میں آیا تھا۔ شق القمر کا واقعہ جو ہے وہ 5 نبی میں مینا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ سوال نمبر 24 ہے، پہلی ہجرت حبشہ کس نبی میں ہوئی؟ 4، 5، 6، 7۔ تو پہلی ہجرت حبشہ 5 نبی میں ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ کے امیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت جعفر طیار، حضرت علی۔ تو پہلی ہجرت حبشہ کے امیر جو تھے حضرت عثمان تھے۔ سوال نمبر 26 ہے، دوسری ہجرت حبشہ کے امیر تھے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت جعفر طیار، حضرت علی۔ حضرت جعفر طیار جو تھے حضرت علی کے بھائی، وہ دوسری ہجرت حبشہ کے سپہ سالار تھے یا امیر تھے۔ سوال نمبر 27 ہے، دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 4 نبوی، 5 نبوی، 6 نبوی یا 7 نبوی؟ تو پہلی ہجرت حبشہ جو ہے وہ 5 نبوی میں ہوئی، اور دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ 6 نبوی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 28 ہے، پہلی ہجرت حبشہ میں جو کافر نجاشی کے پاس گیا اس کا اصل نام کیا تھا؟ تو حبشہ میں گیا تھا، اور حبشہ کا جو پہلا نام تھا، بلکہ آج کل جو حبشہ کا نام ہے اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، جو کہ افریقہ میں واقع ہے۔ تو اس حبشی کا نام کیا تھا؟ اسمہا، امسہا، امیمہ، ابیرہ۔ تو اس کا اصل نام تھا اسمہا۔ کیا نام تھا جی؟ اسمہا۔ سوال نمبر 29 ہے، دوسری ہجرت حبشہ کے بعد کس کس کو کفار کی جانب سے سفیر بنا کر بھیجا گیا؟ عقبہ بن ابی معیط، عبداللہ بن ابی ابی کو
یا عمرو بن العاص، عبداللہ بن ربیہ کو، یا ان چاروں کو، یا کسی کو بھی نہیں، تو ان کو بھیجا گیا تھا عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیہ۔ سوال نمبر 30 ہے، حضرت حمزہ نے کس نبی میں اسلام قبول کیا؟ 6 نبی میں، 7 نبی میں، 8 نبی میں، 9 نبی میں؟ درست جواب ہوگا 6 نبی میں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت عمر نے بھی 6 نبی میں ان سے 3 دن بعد اسلام قبول کیا تھا۔ تو اگلا سوال بھی یہی ہے، حضرت عمر نے کس نبی میں اسلام قبول کیا تھا؟ 6، 7، 8، 9؟ تو یہ انہوں نے بھی 6 نبی میں اسلام قبول کیا تھا۔ سوال نمبر نیکسٹ ہے، حضرت عمر حضرت حمزہ کے کتنے دن بعد مسلمان ہوئے؟ تو یہ میں نے پہلے بتایا 3 دن بعد مسلمان ہوئے، لیکن 6 نبی میں۔ تو سوال نمبر 33 ہے، حضرت عمر کی بہن فاطمہ جب اسلام قبول کرنے لگیں تو کس سورت کی تلاوت کر رہی تھی؟ سورت مائدہ، سورت فتح، سورت المجادلہ، سورت طہ؟ تو وہ سورت الطہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ دوست جواب ہوگا سورت طہ۔ سوال نمبر 34 ہے، حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے بہنوئی کا نام کیا تھا جن کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے؟ زید بن سعید، سعید بن زید، آگے ہے جی سعید بن جراح، سعید بن عبداللہ؟ تو ان کا اصل نام تھا سعید بن زید۔ مشرقین مکہ نے بنی ہاشم کا کب مکمل بائی کاٹ کر دیا؟ 4 نبی، 5 نبی، 6 نبی، 7 نبی؟ تو 7 نبی میں مشرقین مکہ نے بنی ہاشم کا مکمل جو ہے بائی کاٹ کر دیا تھا۔ 36 ہے، ابو طالب اور خدیجہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی کہ ایئر آف سارو، کیونکہ اس میں کیا ہے جی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں جو ہے وفات پا گئے تھے۔ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو عام الحزن یعنی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ 8 نبی کو، 9 نبی کو، 10 نبی کو، 11 نبی کو؟ تو اس جواب ہے 11 نبی۔ سوال نمبر 37 ہے، 10 نبی کس مہینے نبی کریم نے حضرت سعودہ سے شادی کی؟ شوال، ذیقعدہ، ربیع الاول، رجب؟ تو 10 نبی کے شوال کے مہینے میں ہمارے نبی نے حضرت سعودہ سے شادی کی۔ سوال نمبر 38 ہے، 10 نبی میں حضور اکرم طائف کے کس قبیلے میں تشریف لے گئے؟ قبیلہ سعد، قبیلہ مخزوم، قبیلہ قینقاع، قبیلہ ثقیف؟ تو بنی ثقیف میں وہ تشریف لے گئے تھے۔ 39 سوال ہے، سفر طیب میں کون سے صحابی حضور کے ساتھ تھے؟ سعید بن زید، زید بن حارثہ، زید بن سعید، زید بن حارث؟ تو وہ تھے جی زید بن حارثہ۔ طیف میں نبی کریم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ 10 دن، 11 دن، 12 دن، 13 دن؟ درست جواب ہوگا 10 دن۔ کیا ہوگا جی 10 دن۔ 41 سوال ہے، طائف کے سردار جو آپس میں بھائی تھے وہ عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے، تینوں بھائی تھے، وہ کس کے بیٹے تھے؟ مختار ثقفی، عمیر ثقفی، عمر ثقفی، ولید ثقفی؟ تو وہ عمیر ثقفی کے تینوں جو ہے جو طیب کے سردار تھے وہ بیٹے تھے۔ 42 سوال ہے، مدینے کے پہلے مسلمان کا نام کیا ہے جس نے 11 نبی کے آغاز میں اسلام قبول کیا؟ سوید بن مصعب، سوید بن جرید، حریرہ، سوید بن عتبہ اور سوید بن صامت؟ تو درست جواب ہے سوید بن صامت۔ 43 سوال ہے، حضرت عائشہ سے نکاح حضور اکرم نے کس نبی میں کیا؟ 9، 10، 11 یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو 11 نبی میں حضرت عائشہ سے ہمارے نبی نے نکاح کیا تھا۔ 44 سوال ہے، معراج کا واقعہ 27 تاریخ 11 نبی کو پیش ہے، مہینہ کون سا تھا؟ شعبان، رمضان، رجب اور ربیع الاول؟ اور کوئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، جبکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہ 27 رجب تھی اور رجب کا مہینہ تھا اور 11 نبی تھی۔ سوال نمبر 45 ہے، معراج کی رات نبی کریم نے کس کے گھر میں قیام کیا ہوا تھا؟ ام ہانی، ام لیلہ، ام سلمہ، ام حبیبہ؟ ام ہانی کے گھر میں ہمارے نبی پاک نے قیام کیا ہوا تھا، اور ام ہانی جو ہیں حضرت علی کی بہن ہیں۔ سوال نمبر 46 ہے، مدینے میں اسلام کا پہلا سفیر کون سے صحابی بھیجے گئے؟ مصعب بن صامت، مصعب بن عمیر، مصعب بن حارثہ؟ ان میں سے کوئی نہیں؟ تو مصعب بن عمیر جو تھے وہ پہلے ایمبیسڈر ٹو مدینہ ہیں۔ سوال نمبر 47 ہے، غار ثور میں حضرت ابوبکر کے کون سے غلام ان کے پاس دودھ پہنچاتے تھے؟ سوید بن صامت، مصعب بن عمیر، مصعب بن صامت، عامر بن فہیرہ؟ تو عامر بن فہیرہ جو ہے درست جواب ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، مدینے میں نبی کریم نے سب سے پہلے ابو ایوب انصاری کے پاس قیام کیا، اونٹ کی نکیل کس نے پکڑی ہوئی تھی؟ اسد بن زرارہ، مصعب بن عمیر، عامر بن فہیرہ
زید بن حارثہ، تو اسد بن زرارہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور اونٹنی کی بلکہ، اور اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ. جیسے کہ ہمارے نبی پاک کے جو گھوڑے تھے ان کا نام دلدل تھا، اس طرح ان کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. 49 سال پہلے بیعت عقبہ نبوت کی 11ویں سال ہوئی، جس میں 12 آدمی تھے. 2 قبیلہ اوس سے تھے، اور باقی کتنے تھے؟ قبیلہ مخزوم، قبیلہ اسد، قبیلہ زور اور قبیلہ خزرج. تو دوست جواب ہے قبیلہ خزرج. تو 50واں سوال ہے، دوسری بیعت عقبہ نبی کے 13 سال نبوت کے 13 سال ہوئی. مرد زن کی درست تعداد تھی 70 مرد 5 عورتیں، 71 مرد 4 عورتیں، 72 مرد 3 عورتیں، 73 مرد 2 عورتیں. تو ٹوٹل جو تھے 75 تعداد میں تھے. تو 73 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں اس میں شامل تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ سوال بہت اہم ہے. ملتا ہوں ایک اور اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.